اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام وہ ایک ایسا دین ہے جیسے انسانی جسم کے لیے پانی ہے، ہوا ہے، دین اسلام بھی ہر انسان کے لیے ایسا ہی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ ماں باپ کا اختیار ہے، چاہے اسے یہودی بنائے، نصرانی بنائے یا اور کچھ بنائے، وہ اپنا اپنا اختیار ہے. ورنہ تو ہر بچہ پیدا ہونے والا دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور دین اسلام ہر انسان کی ضرورت ہے. انسان خود اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھے، اگر پورے اعتدال کے ساتھ، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ دین اسلام ہی اصل چیز ہے. آج جو سائنس نے ترقی کی ہے، پوری دنیا کو ایک گاؤں میں سمیٹ دیا، جسے ہم عالمی گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں جو ہے موبائل فون کی آپ مثال لے لیجئے، انٹرنیٹ کی مثال لے لیجئے. آدمی دنیا کے ایک کونے میں ہے، دوسرے کونے میں جو ہے بات کر رہا ہے. ذرائع ابلاغ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، نیٹ ہے، فیس بک ہے، مختلف اس قبیل کے، اس خاندان کی جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کو ایک گاؤں کے مانند سمیٹ لیا سائنس. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر صداقتوں کا خزانہ ہے، شجاعت کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے. لیکن سب چیزیں دین اسلام کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں. اس کی کوئی اصل باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیوں ہے، تو اس کی مثال دنیا میں ہمیں خود مل جائے گی. دین اسلام کے مقابلے میں دنیا کے اندر اور جتنے دین ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، زرتشت ایک مذہب ہے، مختلف ناموں سے ادیان بنے ہیں. اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اسلام کی حقانیت ہمیں سمجھ میں آئے گی. دیکھیے آپ، یہودی مذہب ایک قبیلہ تھا یہودی کے نام سے، اسی کے نام سے وہ مذہب بنا یہود. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نام سے پکارتے تھے، لہذا وہ مذہب بن گیا کرسچنز. بدھا، گوتم بدھا ایک آدمی گزرا، اسی کے نام سے اس کا مذہب بن گیا بدھ مت.
اب غور کیجئے آپ، اسلام نہ یہ کسی آدمی کا نام تھا، نہ کسی آبادی کا نام تھا، اور نہ کسی قبیلے کا نام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مذہب بنایا اور اس کا نام ہی اسلام رکھا، جس کا مطلب یہ ہے، اسلام کے معنی یہ ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی بھی انسان جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ دین اسلام کی حقانیت ہے۔ سارے دین، جتنے ادیان ہیں، جتنے دین ہیں، وہ سب کچھ ختم، لیکن دین اسلام کی حقانیت الحمدللہ موجود ہے۔ اسلام کی دین کی جو اصل کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو آپ لے لیجئے، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں دوسرے انبیاء پر، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے ماننے والے بھی آج دنیا میں موجود ہیں، اور قرآن شریف کے ماننے والے بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم جائزہ لیں گے، موازنہ کریں گے ان کتابوں کے درمیان، تو آج توریت کا، زبور کا اور انجیل کا جو اس کی اصل زبان تھی اس کے اندر نہیں ہے، سارے ترجمے انگریزی میں لکھے ہوئے۔ لیکن قرآن مجید اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ اور اپنی لینگویج کے ساتھ زندہ ہے الحمدللہ۔ ایک عیسائی لڑکی جو تحقیق پر یقین رکھتی تھی، ریسرچ پر، اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا میں نے 14 سال اسلام کو قریب سے دیکھا، ریسرچ کیا میں۔ ہماری کتاب جو انجیل تھی آج انگریزی میں موجود ہے، لیکن اس کی اپنی زبان میں موجود نہیں ہے۔ انجیل جو ہے عبرانی زبان کے اندر لکھی گئی تھی کتاب، آج وہ کتاب نہیں ہے۔ زبور موجود ہے، لیکن وہ اپنی اصل کتاب میں موجود نہیں ہے، سب میں رد و بدل ہو گیا، تبدیل ہو گئی۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو الحمدللہ نازل ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ اپنے زیر کے ساتھ، اپنے زبر کے ساتھ، اپنے پیش کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی تحریف نہیں آئی، کوئی رد و بدل نہیں اس کے اندر۔ چنانچہ روس کے اندر ایک ادارہ ہے، اس نے جو ہے قرآن کریم کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کو چیلنج کیا۔ بھائی کہاں مکہ مکرمہ، کہاں مدینہ منورہ، اور کہاں آپ کا یہ سوریا پیٹ؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو بدل کے رہے گا قرآن میں۔ یہ ان کا اندازہ، تو انہوں نے پوری دنیا سے چپے چپے سے 40 لاکھ قرآن کو جمع کیا۔ اس ادارے نے 40 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جمع کیا، اور حرف حرف پڑھا، آیت آیت انہوں نے پڑھی۔ اس کے اندر کئی سال بیت گئے، اس کے بعد میں انہوں نے اپنا ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ اس کتاب کو ہم کبھی بدل نہیں سکتے۔
پوری دنیا کے نسخوں کو جمع کر لیا گیا الحمدللہ، کہیں پیش کا اور زبر کا فرق نہیں آیا۔ انہوں نے یہ کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس نصیحت نامے کو، اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ اور قرآن کریم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر جب نازل ہوتا تھا تو اس کی حفاظت کے کئی طریقے موجود تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت جبرائیل قرآن کریم لے کر آتے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو سناتے۔ صحابہ کی ایک جماعت تھی، اس کو لکھا کرتے تھے، لہذا اس جماعت کا نام تھا کاتبین وحی، یعنی وحی کو لکھنے والے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اس لیے حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، جلدی مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے بیان ہو جائے گا پھر آپ پڑھیے، اس لیے کہ قرآن کو نازل کرنا یہ ہمارا کام ہے، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا بھی یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی کاتبین وحی جو لکھا کرتے تھے قرآن کو، اور ایک جماعت وہ تھی جو چمڑوں کے اوپر پتوں کے اوپر قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ اور ایک طریقہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جتنا قرآن اترتا اتنا قرآن حضرت جبرائیل کے سامنے سناتے، پھر حضرت جبرائیل سناتے، اللہ کے رسول سنتے۔ اس طرح قرآن کریم محفوظ رہا۔ چنانچہ آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پتوں کے اوپر، کاغذات کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر جو قرآن لکھا گیا اس کا نسخہ موجود ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، جبکہ انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، ساری کتابیں بدل گئی۔ تو دین اسلام اس طرح سے بھی مضبوط ہو گیا۔ دین اسلام کے مقابلے میں کوئی دین نہیں ہے، اور دین اسلام کے مقابلے میں جتنا قرآن ہمارے ہاں مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں جس کا دعویٰ آج کی دور میں جو قومیں کرتی ہے وہ بھی بیکار ہو۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس سے اچھا، اس سے بہتر، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین نہیں ہے، کوئی اور مذہب نہیں۔ دین اسلام کی اہمیت کو، اس کے حقیقت کو اور سمجھنا چاہتے ہیں
تو آپ دین اسلام کو پڑھیے، دین اسلام پر غور کیجئے، دین ہماری سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ آج قرآن کریم الحمدللہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود قرآن کریم اپنی اصل کے ساتھ موجود ہے، اور جس زبان کے اندر قرآن آیا وہ عربی زبان ہے، اور آج الحمدللہ تقریباً 32 سے زیادہ ممالک میں عربی زبان وہاں کی مقامی زبان ہے۔ تو عربی زبان بھی زندہ ہے، قرآن کریم بھی زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی محفوظ ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی حقانیت ہے اسلام کی۔ ذرا اور ہم آگے بڑھے، جائزہ لیں۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عبادات لکھی ہیں بالکل سادہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ جیسے آدمی کو اگر نماز پڑھنا ہے، بھئی نماز کے لیے جو ہے وضو کرے گا، اور اعضائے وضو چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرائض میں سے ہے۔ اور اعمال سنت، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، اور 3 مرتبہ، یہ اعمال سنت ہے۔ یہ کتنا آسان ہے بھئی نماز پڑھنے کے لیے اب اس کو ایسا کرنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا، نہیں۔ ہر آدمی روزانہ کئی بار اپنا چہرہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اپنے پیر دھوتا ہے، باہر سے آتے وقت میں، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ بھی دھوتے ہیں، پیر بھی دھوتے ہیں۔ یہ سب اعمال سنت ہے۔ تو عبادات کے اندر بھی آسانیاں رکھ دی گئیں۔ آدمی جاتا ہے وضو کر لیتا ہے، اچھا وضو کرنے کے بعد میں اب نماز پڑھنے کے لیے قرآن کریم میں اسلام نے کوئی بڑی شرط نہیں لگائی، بس یہ دیکھ لو کہ پہلے آپ کا بدن پاک ہے کہ نہیں۔ ظاہر بات ہے ہر آدمی اپنے بدن کو پاک رکھنے کی فکر کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی فکر کرتا ہے، پھر وہ وضو کر لیتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اور وقت کا لحاظ کرتا ہے، فجر کا یہ وقت ہے، ظہر کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے، بغیر وقت کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو ان تمام کاموں کے لیے مشکلات کوئی اٹھانا نہیں پڑتا ہے۔ اچھا قبلہ معلوم کرنے کے لیے اس کے اندر بھی کوئی دشواری نہیں ہے۔ آج کل تو ہر جگہ مسجدیں بنی ہوئی ہے۔ مان لو ایک آدمی ہے جنگل میں ہے اور اسے قبلہ معلوم کرنا ہے، پتہ نہیں، اس کی معلومات اتنی کم ہے کہ وہ سورج سے قبلے کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، تو اب کرے کیا آدمی؟ شریعت نے آسان کر دیا۔ شریعت نے یہ کہا کہ اب تم گمان کرو کہ قبلہ کدھر ہے۔ اگر آدمی کا گمان یہ ہوتا ہے کہ قبلہ ادھر ہی ہے، فرمایا کہ ادھر نماز پڑھنا شروع کر دو، آپ کی 2 رکعت ہو گئی۔ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی قبلہ ادھر نہیں ہے، ادھر پڑھ لے، تو تم اس کی بات اگر مانتے ہوئے ادھر چہرہ کر لیا۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، تو تم نے اس کی بات مان کر ادھر نماز پڑھ لی۔ تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو 2 رکعت 3 رکعت لوٹانا پڑے گا۔ صحیح سمت معلوم ہونے کے بعد آپ نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی، آپ کی یہ 3 رکعتیں بھی قابل قبول ہوگی، قبول ہو گئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جنگل میں ہے، علاقہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہاں پر یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے۔
تو اس کی نماز اللہ کے پاس قبول ہے. اور جگہ دیکھو بھائی زمین ہے, دیکھ لو وہاں کوئی کچا تو نہیں ہے, سوکھا ہوا ہے, اب وہ زمین پاک ہے, نماز پڑھ سکتے آپ. سعیدن طیبن, ایک آدمی نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ تیمم کر لو, آسان عمل. ایک آدمی اچھا خاصا ہے, نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا اور پانی ملنے کا آثار بہت کم ہے, کرے کیا؟ فرمایا تیمم کر لو, نماز پڑھ لو. آسانی ہے عبادات. اس کے مقابلے میں اگر پچھلے مذہبوں کا ہم جائزہ لیں, بڑی مشکلات تھی. جیسے یہود ہے, یہودیوں کے اندر ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا. سوار حتیٰ کہ جو ہے جیسے ان کی سواری گھوڑا ہے تو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر نہیں جا سکتا تھا, وہ ہفتے کے دن سواری نہیں کرنا پڑتا, سواری کرنا منع. اب ذرا آپ دیکھو, اگر ہفتے کا دن ہے, کوئی آدمی بیمار پڑ گیا, اسے دواخانے کو لے کے جانا ہے, شریعت کا حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن سواری نہیں کرو گے. تو آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی, ارے بھائی ہمارا مذہب کتنا پریشان کن مذہب ہے کہ ہم سواری بھی نہیں کر سکتے آج کے دن. یہودیوں کے مذہب میں یہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرمائے. کن خصوصیات کی وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے یہ کہا کہ میرا ایک نبی ہے, آخری نبی, میں ان کے لیے چند خصوصیات دے رہا ہوں. اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں پوری جگہ کو پاک کر دیا ہوں. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ گفٹ دیا ہے کہ امت کو یہ تحفہ دو کہ جتنی زمین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے سجدے کے قابل بنائی اور پاک بنا دی. چنانچہ اگر زمین ہے, کھلی زمین ہے, وہاں پر اگر کوئی نجاست لگ گئی, وہ زمین اگر بھیگ گئی پیشاب سے, جب سورج کی تپش نے اس کو سکھا دیا تو اب وہ زمین کا حصہ پاک ہو گئے. اچھا, وہاں پر ایک غلاظت پڑی ہوئی تھی, اس غلاظت کو ہم نے ہٹا دیا اور وہ سوکھ گیا تو اب وہاں پر سجدہ بھی جائز ہو گیا. یہ اسلام کے اندر عبادات کی آسانی ہے. اور وقت کا پتہ لگانا کتنا آسان ہے. بھائی ظہر کا وقت ہو گیا, عصر کا وقت ہو گیا, کوئی اس کے لیے ایسی اہمیت نہیں ہے یا ایسا جو ہے ماحول نہیں ہے کہ آدمی یہ کہہ سکے اوہو نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے, عبادت کرنا کتنا مشکل ہے, وضو کرنا کتنا مشکل ہے, غسل کرنا کتنا مشکل ہے. دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آسان بنا دیا ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں رکھا. عیسائیوں کے اندر اگر کوئی آدمی عبادت کرنا چاہ رہا تو چرچ میں ہی عبادت ہوگی اس کی, جبکہ آپ کے مذہب میں, دین اسلام میں, اگر کوئی آدمی عبادت ہی کرنا چاہتا اپنے نرم گداز بستر پر بیٹھ کر بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اگر کوئی عیسائیوں میں, کرسچن مائنارٹی میں اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے فادر کے پاس جانا پڑے گا, پادری کے پاس جانا پڑے گا, اسے یہ کہنا پڑے گا کہ میرے یہ گناہ ہو گئے ہیں. تو پھر ان کے پاس جو ہے ایک ہاؤس ہوتا ہے, اس کے اندر اسے ڈبکی لگائی جاتی ہے, پھر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اب آپ پاک ہو گئے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. قرآن کریم نے یہ کہا. عیسائی کہتے تھے نا دیکھو ہم نے اللہ کے رنگ میں رنگ دیا, آپ اس کو لے جاؤ, سب گناہ پاک ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو مسلمانوں. ومن احسن من اللہ صبغہ,
اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ وہ ایمان ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ حسنات ہے، نیکیاں ہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ اعمال سنت ہے۔ اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر یہودیوں کو توبہ کرنا ہے تو ان کا ایک دیوار ہوتی ہے، چرچ، ان کا ایک دیوار ہوتا ہے، وہ بت گدھے کا، اس کا، وہ دیوار کے پاس جا کے وہاں زور زور سے، جیسے ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں، سب سن لیتا ہے، ان کے گناہ، ان کے عیب سب سامنے آ جاتے ہیں۔ اور مذہب اسلام میں کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں کسی مولوی کے پاس نہ آئے، کسی بزرگ کے پاس بھی نہ آئے، بس وہ بیٹھا اور اپنے اللہ کے حضور کہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، معاف کر دے، خدا کی قسم اللہ مغفرت کر دے گی۔ یہ دین اسلام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی۔ آج مائک بہت ستا رہا، کیا بات ہے؟ آواز پوری بیٹھ گئی میری۔ دین اسلام جو ہے اتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی۔ یہ اتنا اچھا موضوع ہے میرا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی وہ ہو جا رہی۔ دین اسلام کی حقانیت ہے۔ آپ جس زاویے سے، جس اینگل سے بھی آپ دیکھو، دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کے اندر کسی انسان کو کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے آسانیاں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں اس کے اندر۔ آپ قرآن کریم سے تقابل لے لیے، عبادات سے تقابل لے لیے، دین اسلام کو دیکھ لیا، آپ نے پڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر جو خصوصیت رکھی وہ یہ ہے کہ ہر شخص دین اسلام پر عمل کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، دین اسلام کی ایک اور خصوصیت کہ دین اسلام نے مساوات کا درجہ دیا۔ اب اس کے اندر جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں ہمارا سننے کو شوق ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی سنیں، ہم بھی آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، آپ کی مجلس میں غریب لوگ ہیں، پھٹے پرانے پہننے والے لوگ ہیں، اور آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں کالے کلوٹے غلام لوگ بیٹھتے ہیں، ہم لوگ جو ہے سردار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ہمارا ان سے میل نہیں کھاتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم آپ کے سامنے آئیں وہ لوگ وہاں پر نہ ہو، بس ہم اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں آنا چاہتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاخ تو گزرا، مگر چونکہ آپ نبی تھے اور آپ حریص تھے، حریص کہ میرا ہر امتی دیندار ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے حریص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے حریص تھے اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موڈ میں ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، مذاق بھی فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک خواہش آپ میری پوری کریں۔ حضور نے فوراً فرمایا، بول دو عائشہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وقت کا نبی پیغمبر ہے، محبوب رب العالمین ہے، اگر سیدہ عائشہ بھی خواہش کرتی تو وہ خواہش بھی منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتی تھی۔
ہماری خواہشیں بھی ہیں، ایک ان کی بھی خواہشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ کی جو خواہشیں ہیں ہماری خواہش کو بھی وہی فرما دے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خواہش کی ہوگی کہ مجھے بڑا سا بنگلہ ہو جائے، میرے کو زیور ہو جائے، یہ خواہشیں ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میری خواہش یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کر دے کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ خواہش تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ میری زوجہ، میری بیوی، تیری بندی عائشہ یہ کہتی ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ یہ دعا فرمائی۔ اب حضرت عائشہ کی جب یہ خواہش پوری ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لوٹ پوٹ ہو کر خوش ہونے لگی۔ کوئی خواہش جب انسان کی ہو جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بھی چھوٹی سی عمر کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی، تو وہ خوب لوٹ پوٹ ہو کر خوش ہونے لگی۔ حضور نے مسکرا کر پوچھا عائشہ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ نے جو میری مغفرت کی دعا کی ہے وہ دعا سن کر میں خوش ہو رہی ہوں۔ تو میرے نبی نے جواب دیا عائشہ جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے وہ روزانہ 5 مرتبہ میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، امت کے لیے کرتا ہوں۔ یہ حریص تھے، آپ اپنی امت کے لیے حریص تھے، رؤوف الرحیم جسے کہا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سردار لوگ، امیر لوگ جب یہ بات کہے تو حضور کے دل میں بھی خیال آیا شاید ایسا کرنے سے یہ لوگ میری بات مان جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حامی بھر لی، فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح، جب آپ لوگ آئیں گے تو میں ان کو یہاں سے ہٹا دوں گا۔ فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کے خاطر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اپنے رب کو صبح میں بھی بلاتے ہیں، شام کو بھی بلاتے ہیں، اور یہ دنیا کی زینت کو چھوڑ کر اے نبی آپ کے دربار میں آئے ہیں اور میرے بھی دربار میں آئے ہیں۔ یہ جو سردار ہیں، یہ جو امراء ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی آنکھوں کو مت دیکھیے آپ، یہ تو صرف آپ کی مجلس میں ان کو ہٹا کر آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایسا مت کیجئے، اگر کوئی آنا چاہتا ہے وہ بھی رہے گا اور یہ بھی رہیں گے۔ مساوات ختم، نہ کالے کا فرق رکھا نہ گورے کا فرق رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی تھے۔ وہ جب آتے تھے حضور کی مجلس میں تو بالکل فوراً دندن آ جاتے تھے اندر، کوئی ان کے لیے اجازت وغیرہ نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آنے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پاس پہلے سے بات چل رہی تھی، ذرا تھوڑا سا محسوس نہیں فرمایا کہ بھائی بعد میں آنے کے لیے کہا، اور نبی کو اختیار ہے، بھائی بات چل رہی ہے، پہلے سے ایک مجلس چل رہی ہے، ہم لوگ خود کرتے نا، یہ ابھی نہیں بھائی آپ تھوڑی دیر کے بعد میں آئیے، اجازت ہے۔
لیکن جب وہ آئے اور حضور نے فرمایا کہ بعد میں آؤ، آیت نازل ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی۔ اے نبی، یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک اندھا آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو بعد میں آنے کے لیے کہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین اسلام کو عالمی طور پر چلانا چاہا، اس کے اندر کہیں رد و بدل نہ ہو اور کہیں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ دین اسلام میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ مساوات کا درجہ ہے۔ اسی لیے تو کہنے لگے کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز۔ بادشاہ بھی ہے، وقت کا سلطان ہے، صف میں کھڑے نہ پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا ہوگا، کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قریب کا ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، حضرت عمر کے پاس اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک مرتبہ وہ جو ہے عمرے کے لیے آیا، ایک مرتبہ وہ عمرے کے لیے آیا اور وہ بادشاہ طواف کر رہا تھا، تو اس کا جو احرام تھا وہ اتنا پھیلا ہوا لمبا تھا کہ ایک صحابی کا پیر اس کے احرام پر پڑ گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میں وقت کا بادشاہ ہوں، ایک ادنا صحابی، اس کا پیر میرے احرام پر پڑ جاتا، اسے غصہ آیا، اس نے ایک تماچا رسید کر دیا، تماچا رسید کر دیا۔ وہ شخص، وہ صحابی حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا، سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ جس طرح بادشاہ نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ بھی ویسے ہی تھپڑ مارے۔ وہ بادشاہ نے کہا، میں وقت کا بادشاہ ہوں عمر فاروق، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے تھپڑ مارے؟ میں اس تھپڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام کا قانون یہ ہے، عدل یہ ہے، مساوات یہ ہے۔ فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، چھاپڑ کے بدلے چھاپڑ۔ یہ تو اسلام کا نظریہ ہے، ماننا پڑے گا۔ اس نے کہا، یہ تمہارا اسلام تم کو مبارک، تمہارا دین تم کو مبارک، ہمیں یہ دین نہیں چاہیے، مرتد ہو کر چلے گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ایسے اسلام کے ماننے والے کی بھی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں، چلا گیا۔ اسلام کے اندر تو مساوات ہے، اسلام نے عدل قائم کیا، نظام عدل قائم کیا اسلام نے۔ کسی مذہب کے اندر ایسا انصاف نہیں ہے، آج پوری دنیا میں دیکھ لو آپ۔ اور انصاف کے قائم کرنے میں نہ کسی کی صورت، نہ کچھ، نہ کیا، عدل، نظام عدل، نظام مساوات، اخوت۔ فرمایا جب کوئی دین اسلام مان لیا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اجی جناب، دین اسلام تو ایسا مبارک دین ہے، کسی کو لقب سے بھی نہیں پکارا جائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا، بھائیو، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو اگر کامیابی ہے، چاہتے ہیں تو یہ دین پر آنا پڑے گا، دین پر آنا پڑے گا۔ ہاں، یہ دین عالمی دین ہے، فطرت کے مطابق ہے یہ دین۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا اللہ، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، پردے کی مثالیں ہیں، نامحرم کی مثالیں ہیں، شادی کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جس سے آپ کو دین سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے فرمایا
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت۔ یہ دین عالمی دین ہے۔ اب قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے اسی مبارک دین کے اندر رکھی، مبارک دین کے اندر رکھی ہے، اور اسی دین پر عمل کر کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی میرے پاس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے ساتھ آتا ہے وہ قبول نہیں ہے اللہ کرے۔ دین اسلام قبول ہے، اس کی حقانیت ہے، سچائی ہے۔ دین اسلام ایک زندہ مذہب ہے، زندہ دین ہے۔ جس طرح قرآن زندہ ہے اسی طرح کلمہ زندہ ہے، اسی طرح دین زندہ ہے، اسی طرح اسلام زندہ ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر یہ عہد کریں، یہ غور کریں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہو جائے، فتنوں کے دور میں اگر ہماری حفاظت ہو جائے، تو میرے بھائیوں دین اسلام کے ٹریک پر آنا پڑے گا، دین اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ آخر وہ بدر کی لڑائی میں 300 صحابہ تھے، 313 صحابہ تھے، اور بھی بہت ساری جنگوں کے اندر 1200 1300 1000 کے قریب صحابہ تھے، لیکن سب کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور ان کے نزدیک ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شمعوں کو پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، محبت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، دین اسلام کو ہماری زندگیوں میں لا کر ہمارے ہر عمل سے، ہماری آنکھ سے، کان سے، ہمارے جسم و جان سے، ہمارے ہاتھوں سے، پیروں سے دین اسلام کا تعارف کرانا پڑے گا، تب جا کر حقانیت پیدا ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر ہمیں محبت جتانا ہوگا کہ دین اسلام یہ ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے داعیانہ کردار ادا کیا، صحابہ کرام نے داعیانہ کردار ادا کیا، اور آدمی داعی اس وقت بن سکتا ہے جبکہ مکمل دین اس کے اندر آ جائے، دین اس کے اندر آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو داعی کہا ہے۔ آج جو ہے مسلمان خود بے بہرا ہے، دین سے، اسلام سے بے بہرا ہے۔ اس لیے غور کرے، فکر کرے، عہد کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم دین اسلام، جو اللہ نے فرمایا دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے، وہ اس لیے ہے کہ میری اور آپ کی کامیابی ہے، میری اور آپ کی نجات ہے، میری اور آپ کی مغفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہم دین اسلام کو بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔